بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہیں، نہایت رحم والے ہیں۔ متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں بھری جنتیں ہوں گی۔ کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں جیسا کر دیں گے؟ کیا ہو گیا تم کو؟ کیسے فیصلے تم کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تم کو وہی ملے گا جس کو تم پسند کرو گے؟ یا تمہارے حق میں ہمارے اوپر کچھ ایسی قسمیں ہیں جو قیامت تک چلنے والی ہیں کہ تم جو فیصلہ کرو وہی تم کو ملے؟ ان سے پوچھو ان کے لیے اس بات کا کون ضامن ہے؟ یا ان لوگوں کے کچھ شرکا ہیں کیا؟ تو لائیں وہ اپنے شریکوں کو، اگر وہ سچے ہیں۔ اس دن سے ڈرو جب کہ پنڈلی کھولی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کو اس سے پہلے دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ یہ صحیح سالم تھے۔ تو یہ کفار مکہ کہ ایک اعتراض کا اس میں جواب ہے، اور ایک ان کا جو باطل خیال تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو دنیا میں ہم کو عزت ملی ہوئی ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے، عزت ہمارے پاس ہے، شہرت ہمارے پاس ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اس دنیا کا جو بنانے والا ہے اس کے ہم محبوب ہیں، مقبول ہیں ہم، اس واسطے تو دنیا میں ہم کو عزت ہے، مقام ہے۔ اس وجہ سے پہلے تو وہ قیامت کو مانتے نہیں تھے کہ ایسا ہوگا۔ پھر کہتے تھے کہ اگر دوسری دنیا ہو بھی جائے، قیامت ہو بھی جائے، تو پھر وہاں بھی ہماری حالت اچھی رہے گی۔ جب یہاں ہماری حالت اچھی ہے، ہم مقبول ہیں، تو وہاں بھی اس کے پاس ہم مقبول ہوں گے، اور قیامت کا دن آئے گا تو الٹا وہاں بھی تمہارے لیے پریشانی ہے، وہ کہتے تھے، اس لیے کہ تم لوگ یہاں غریب ہو، بے اثر ہو، مصیبتوں میں ہو، تم خدا کے ناپسندیدہ ہو، تو مصیبت آئے گی تو تمہارے اوپر آئے گی۔ تو یہ عجیب ان کی منطق تھی۔ جب آدمی کے پاس پیسے کا غرور ہوتا ہے، کامیابی کا غرور، تو اس کی عقل ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ وہ ہر الٹی سیدھی بات جو دماغ میں آئے وہ دھڑلے سے بولتا ہے، ہر حال میں اپنی بات صحیح ہے۔ کہ انبیاء یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کائنات کا جو مالک ہے اس نے ایک قانون بھیجا ہے، ایک ضابطہ بھیجا ہے، اس کے احکام ہیں، اس کی تم پیروی کرو، نیک بنو، اعمال دیکھو، اپنے اعمال کے حساب سے
وہاں پر بدلہ ہوگا، تو وہ اپنے اعمال دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اپنا مال دیکھ رہے ہیں۔ وہ کر رہے ہیں کہ عزت کے اوپر، اپنی شان و شوکت کے اوپر اکڑے ہوئے ہیں، دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، بول رہے ہیں کہ جب یہاں عزت ہے تو وہاں بھی عزت ملے گی۔ تو اس باطل جو خیال ہے ان کا غلط، اس کو یہاں اللہ رد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ متقیوں کے واسطے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے احکام کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے پاس نعمتیں ہیں، جنتیں ہیں۔ اور اسی بات ہے جو اللہ کی مانیں گے، اللہ سے ڈریں گے، ان کے لیے ہی نعمتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک بالکل اصولی بات ہے اس کا، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا فرما برداروں کو، نافرمانوں کو، مجرموں کو ہم دونوں کو برابر کر دیں گے کیا؟ بلکہ جو فرما بردار ہیں، زندگی بھر ہماری اطاعت کرتے رہے، ان کو جو زندگی بھر جرم کرتے رہے، انسانوں پہ ظلم کرتے رہے، غلط کماتے رہے، غلط کھاتے رہے، بدماشیاں کرتے رہے، فرما برداروں کو ہم ان کی طرح کر دیں گے کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بنیادی دلیل ہے قرآن مجید میں قیامت کی، آخرت کی، کہ ایک دن آنا ہے جس میں سب کا حساب ہوگا اعمال کا۔ اچھوں کی اچھائی کا ان کو ضرور بدلہ ملے گا، بروں کی برائی کا ان کو ضرور بدلہ ملے گا۔ اگر ایسا دن نہ آئے تو اس کا مطلب ہے اچھائی کا بھی کوئی معنی نہیں ہے، برائی کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہم اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں تو اچھوں کو ان کی اچھائی کا پورا بدلہ ہر ایک کو نہیں ملتا، یہاں بروں کو ان کی برائی کا پورا بدلہ یہاں ہر ایک کو نہیں ملتا۔ دنیا میں نظر آ رہا ہے کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ جو زندگی بھر برائیاں کرتے رہتے ہیں، منمانی کرتے رہتے ہیں، عیش و عشرت میں رہتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لیکن آخر وقت تک وہ لوگ مزے میں رہ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی صحیح پکڑ نہیں ہوتی، آفسوں میں ان کا اثر، پارٹیوں میں ان کا اثر، زندگی بھر بدماشیاں کرتے ہیں اور شان و شوکت سے جی کے چلے جاتے ہیں، تو ان کی برائی کا رزلٹ نہیں آیا، برائی کا ان کو کوئی پکڑ نہیں ہوئی ان کی۔ اور کتنے لوگ اچھے ہیں، اچھی زندگی، اطاعت کی زندگی، نیکی کی زندگی، انسانوں سے محبت کی زندگی، مگر زندگی بھر بیچارے غریب رہتے ہیں اور بڑی تنگی کی زندگی رہتی ہے، بلکہ بعض وقت ان کو دوسرے لوگ ستاتے بھی رہتے ہیں، تو زندگی بھر بھی ان کی نیکی کا کچھ نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ تو اسی سے قرآن میں اللہ نے کئی جگہ دلیل دی ہے کہ اگر کوئی دوسری دنیا نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں انصاف نہ ہو، تو پھر یہ تو بات ایسی ہو جائے گی کہ اچھائی کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، برائی کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے، انصاف ہی نہیں ہے دنیا میں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انصاف کا ایک دن آنے والا ہے، اس دن سے ڈرایا جاتا ہے کہ بھائی اس دن کی تیاری کرو۔ تو اب یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، ہم اتنے بڑے لوگ، ہمارا حساب لیا جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں کوئی ان کا حساب ہی نہیں لیتا تھا، وہاں تو کوئی گورنمنٹ نہیں تھی، مکے میں سرداروں کی ہی گورنمنٹ تھی وہاں، جس کی چل گئی بس، تو ہمارا حساب لیا جائے گا، یہ سن کے ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا، ہم سے بھی کوئی پوچھنے والا ہے کیا؟ تو ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے کہ اگر ہوگی بھی قیامت تو وہاں پر بھی اپن سردار رہیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اندھیر نگری ہے کیا؟ یہ چوپٹ راج ہے کیا کہ جو ماننے والے ہیں زندگی بھر ان کو مجرموں کی طرح ہم کر دیں گے کیا؟ نہیں، جو ماننے والے ہیں ان کو ہم جنتیں دیں گے، ان کو ہم نعمتیں دیں گے، عزتیں دیں گے، اور مجرموں کو ہم سزا دیں گے۔ اب پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ما لکم کیف تحکمون، تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ کیسے تم فیصلے کر رہے ہو؟ کیسی الٹی بات کر رہے تم؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون۔ اچھا، عقل میں تو بات نہیں آتی، لیکن کیا تمہارے پاس کوئی بک ہے کیا، کوئی کتاب ہے کیا جس میں تم کو بار بار یہ پڑھنے کو مل رہا ہے کہ تم جو فیصلہ کرو گے، جو پسند کرو گے وہی تم کو ملنے والا ہے؟ ایسا گارنٹی دینے والی کوئی کتاب ہے کیا تمہارے پاس؟ ام لکم یعنی پرانی کوئی اللہ کی بھیجی ہوئی کوئی کتاب ہے کیا جس میں تم کو یہ ضمانت دی گئی؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم یا پھر تم قسم کھلائے ہوئے ہو کیا ہم کو؟ کیا ہمارے اوپر قسم ہے کیا؟ کبھی بیٹھ کے قسم کھلا دیے کیا ہم کو؟ اور ایسی قسم کی جو قیامت تک کام آنے لگی، ایسی قسمیں وعدے ہم سے لے کے کیا تم لوگ؟ ان لکم لما تحکمون، جو تم فیصلہ کرو وہی ہوگا، تمہاری چلے گی، ایسی کچھ ہم سے قسمیں لے کے بیٹھے ہوئے ہو کیا؟ سلہم ایہم بذالک زعیم، پوچھو ان سے کہ یہ جو تم دعوے کر رہے ہو کہ ہر حال میں
چت بھی تمہارا، بٹ بھی تمہارا، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب، چاہے جیسے بھی اعمال ہوں۔ اس کا کوئی ضامن ہے کیا؟ کون ہے اس کی گارنٹی دینے والا؟ کون ہے تم؟ ام لہم شرکا، یا تمہاری نظر میں اللہ کے مقابلے میں اور کچھ پارٹنرز ہیں کیا دنیا کے چلانے والے تمہارے؟ اگر وہ پارٹنرز تم کو ضمانت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، تو وہ پارٹنرز کو لے کے آؤ۔ تو لوگ جو دیوی دیوتاؤں کی پوجا کر رہے تھے ان کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، لیکن اس میں بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی دیوی دیوتاؤں کی طرف سے بھی ان کے پاس کوئی لکھی ہوئی کہ ہر حال میں تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی سند ہے نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی تک نہیں ہے، کیسا تم لوگ کہہ رہے ہو یہ بات کہ ہر حال میں دنیا میں بھی تم سکسیس وہاں بھی تک سکسیس۔ اس کے بعد جو ہے ان کو چونکایا جا رہا ہے۔ ایک تو تھوڑا عقلی انداز سے بات تھی کہ یہ تمہارے الٹی سیدھی باتیں ہیں، اب یہاں پر جو ہے فرمائیں یوم یکشف عن ساق، یہاں تو تم ایسا کر رہے ہو، بے تکی باتیں کر رہے ہو، اور یہ سکون میں بیٹھ کے ہو کہ وہاں بھی ہم کو عزت ملے گی، وہاں بھی ہمارا مرتبہ رہے گا، وہاں بھی عیش کریں گے۔ ہوگا کیا؟ اس دن سے ڈرو جب کہ پنڈلی کھولی جائے گی اور سجدے کے لیے کہا جائے گا۔ اس کا لفظی معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا اپنی پنڈلی کھولیں گے اور کہا جائے گا کہ سجدہ کرو۔ تو پاؤں پڑنے کا قصہ ہے نا، کوئی بھی عاجزی ظاہر کرنے کے لیے قدموں میں گرنے کا ہے۔ تو حشر کے میدان میں صرف پنڈلی کھولی جائے گی اور جنت میں جانے کے بعد چہرے کا دیدار ہوگا۔ لیکن یہ جو الفاظ ہیں نا، پنڈلی بولتے ہم کوئی ہم انسان کی جیسی پنڈلی نہیں سوچ سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ویسے نہیں ہے جیسے کوئی کسی چیز کو ہم نے دیکھا ہو۔ اصول کیا ہے قرآن میں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ویسے اللہ نہیں ہے۔ تو یہ پنڈلی ہم جو دیکھ رہے ہیں ایسے اللہ نہیں ہے۔ اب وہ پنڈلی کہہ رہے ہیں تو متشابہات کہتے ہیں اس کو۔ قرآن مجید میں ایسے ایسے الفاظ ہیں، ایسے جملے ہیں کہ ان کا مفہوم صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، بالکل قطعی مفہوم اس کا ہم بیان نہیں کر سکتے۔ جیسے اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کے ہاتھ میں بادشاہی فرما بیدہ الملک، تو ایسا اللہ کا ہاتھ اس طرح کوئی ہم تصور تھوڑی کر سکتے۔ کوئی چیز ہے، اللہ کی کوئی صفت ہے جس کو کہیں ہاتھ کہا گیا، اللہ کی کوئی شان ہے جس کو پنڈلی کہا گیا۔ اس کا مطلب جو صحیح مفہوم ہے وہ اللہ ہی کو معلوم۔ ہاتھ نہیں ہے بھی ہم نہیں بول سکتے۔ امام مالک کا جملہ ہے کہ لہو ید لا کایدنا، اللہ کو ہاتھ ہے مگر ہمارے ہاتھ جیسا نہیں ہے۔ اب وہ کس چیز کو اللہ ہاتھ بول رہے معلوم نہیں، مگر ہاتھ نہیں ہے بھی نہیں بول سکتے ہم۔ اگر کسی چیز کو کہا جا رہا ہے وہ ہمارے فہم سے بالاتر ہے۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ پنڈلی کھولی جائے گی۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پنڈلی کھولیں گے تو سارے جو دنیا میں عبادت گزار تھے، ظاہر ہے اللہ کا تجلی ہوتے ہی فوراً سب سجدے میں بے اختیار سجدے میں گر جائیں گے۔ لیکن حدیث شریف میں ہے کہ جو لوگ دکھاوے کے سجدے کرتے تھے ان کی کمریں تختہ بن جائیں گی، وہ لوگ چاہ کے بھی وہاں سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ جب دکھاوے والوں کی کمر تختہ ہو جائے گی تو جو کافر تھے، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو اور سمجھ میں آنے والی بات ہے، وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اب سامنے حشر کا میدان ہے، فرشتوں کی فوجیں ہیں، ہر طرف اللہ ہی کی حکومت ہے، اللہ کی تجلی ہو رہی ہے، ساری دنیا سجدے میں پڑی ہوئی ہے اور یہ کھڑے ہوئے ہیں سب کے سامنے، تو کتنی ذلت ہوگی، کتنی بے عزتی ہوگی۔ تو اور کہا جائے کہ سجدہ کرو، سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کر نہیں پائیں گے۔ تو ہر طرف اس کا راج ہے، اس کی شان ہے، اس کا دبدبہ ہے، اور یہ سیدھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ایک دم ذلیل ہو جائیں گے، نگاہیں پست ہو جائیں گی، چہرے پہ ذلت، اپنے اوپر تھو کر رہے ہوں گے، زمین میں گڑ جانے کو جی چاہے گا، سامنے تجلی ہو رہی ہے، سجدہ نہیں کر پا رہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ خاشعۃ یوم یکشف عن ساق، جبکہ پنڈلی کھولی جائے گی، ویدعون الی السجود، سجدے کے لیے کہا جائے گا، فلا یستطیعون، نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں ان کی جھک جائیں گی ذلت سے، شرم سے نگاہیں جھک جائیں گی۔ ترحقہم ذلہ، اس رسوائی کی تصویر بنے ہوئے ہوں گے، رسوا ہو جائیں گے پورے سر بازار۔
وقد كانوا يدعون الى السجود، ہاں دنیا میں بھی بلایا جاتا تھا کہ اللہ کی مانو، سجدہ کرو، وہاں نہیں مانتے تھے تم. یعنی دنیا میں نبی آیا ہے، اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہے، شریعت کی طرف بلا رہا ہے، تو تم لوگ یہاں باتیں بنا رہے ہو، تکبر کی باتیں کر رہے ہو کہ ہم یہاں اچھے ہیں تو وہاں بھی اچھے رہیں گے، یہاں عزت ہے تو وہاں بھی عزت رہے گی. تم ایسی مستی کی باتیں کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہاں بھی عیش میں رہو گے. وہاں تو حال یہ ہو جائے گا کہ ساری مخلوقات کے سامنے ذلیل ہو جاؤ گے، چہرے پہ ذلت. اس دن سجدہ کرنا چاہو گے، بات ماننا چاہو گے، لیکن بات ماننے کا موقع نہیں ہے. یہی موقع ہے، بات کو مان لو. تو اب یہ کشف ساق جو ہے، ایک تو چونکہ حدیث بھی ہے اس لیے یہ طے ہے، اس کی تشریح یہی ہے کہ اللہ کی کوئی تجلی ہوگی جس کو وہ پنڈلی کہا جا رہا ہے، تو اس سے مناسبت ہوگی کوئی نہ کوئی. باقی مطلب کیا ہے وہ تو اللہ ہی کو معلوم. تو اس وقت سب سجدہ کریں گے. لیکن صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت ہے، انہوں نے تشریح کی. ابن عباس نے بھی اس کی تشریح کی ہے کہ سخت مصیبت کے لیے عربی کا محاورہ ہے. سر پہ اولے پڑے ہو کے بولتے نا، سر منڈاتے ہی اولے پڑے ہو، تو وہاں سر منڈانا اولے کا مطلب نہیں رہتا اچانک مصیبت آنے کا. تو عربی کا ایک محاورہ ہے، جب انتہائی سخت مصیبت پیش آئے تو پنڈلی کھل گئی بولتے، پنڈلیاں بھی کھل گئی. ایسا وقت آیا کہ پنڈلیاں بھی کھل گئی. تو یعنی قیامت کے دن سخت. اب وہ دوسری آیتوں میں ہے کہ قبر سے جب نکلیں گے تو بھاگ رہے ہوں گے، کأنہم الی نصب یوفضون، ایسی ہیبت کا عالم ہوگا، ننگ دھڑنگ بھاگ رہے ہوں گے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. تو وہ جو کیفیت ہے ایک دم سخت، اس کو کہا جا رہا ہے کہ پنڈلی کھلے گی. تو پنڈلی کھلنے کا محاورہ ایسا ہے عربوں میں کہ جب کوئی بڑی مصیبت آئی تو ایک دم بھاگنا پڑتا ہے، اور جب مصیبت بہت بڑی ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو شریف گھر کی عورتیں بھی، سرداروں کے گھر کی عورتیں بھی، ان کی بھی پنڈلیاں کھل جاتی ہیں. یعنی وہ بھی جو ہے کپڑے اٹھا کے بھاگنا پڑتا ہے. تو سخت مصیبت آئی تو اچھے اچھے گھرانے کی عورتیں بھی، وہ بھی پھر پورے پردے کا لحاظ نہیں کر سکتی، وہ بھی جو ہے اپنے کپڑے اٹھا کے بھاگنا پڑتا ہے. اس سے یہ محاورہ نکلا، پنڈلیاں کھل جائیں کا مطلب سخت مصیبت میں پنڈلیاں کھلتی. تو صحابہ تابعین کی ایک جماعت میں یہ بھی لیا ہے کہ جب اتنا مصیبت کا وقت ہوگا اور اس وقت وہاں سجدے کے لیے کہا جائے گا تو نہیں کر پائیں گے. اور ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے، وہ بھی صحابہ سے ہے، کہ جب حقیقتیں کھل جائیں گی، یکشف عن ساق، جب ہر ایک کی پول کھل جائے گی، سب کے اعمال کھل کے سامنے آ جائیں گے، سب کی عزتیں جو ہے نکل کے باہر آ جائیں گی، کس کا کیا حال ہے، کون سردار کیا کر رہا تھا، پورا سب کا ریکارڈ سامنے ہوگا. اس وقت سجدے کے لیے کہا جائے گا تو نہیں کر پاؤ گے. تو بہرحال جو بھی تشریح ہو، قیامت کے دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ تم اس طرح سے بے فکری لے کے بیٹھے ہوئے ہو. قیامت کے دن انتہائی سخت دن ہوگا، اس دن کی ذلت کا خیال کرو اور نبی کی بات کو مان لو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.